توجہ دیجیے، منتظمین اپنا کام کرتے رہتے ہیں، وقت بڑا کم ہے جی۔ تو وہ ثنا جو کہ زبان سے ہو اور کسی کے حسن اور اختیار پر ہو، تو تین معنی ہو تو حمد بنتی ہے۔ پہلا معنی ہے ثنا، الثناء باللسان، دل سے اعتراف فقط ہو جائے نا، ذہن میں عظمت آ جائے تو وہ حمد نہیں ہے۔ حمد اس کو دی کی جاتی ہے کہ دشمن بھی اگر چاہے تو اپنی زبان کو روک نہ سکے، اسے بھی تعریف کرنی پڑے۔ جسے اللہ نے حمد سے محمد بنایا ہے، اس کی کوئی تعریف روکے گا تو کیسے روکے گا؟ ایک سامنے کی بات پہ غور کرو، کہتے ہیں مسلمان زوال کا شکار ہیں، مسلمانوں کے اعمال کمزور ہو گئے، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جی، ضعف کا شکار ہو گئے، لیکن ایک بات دیانتداری سے کہو، بڑی دیانتداری سے بتائیے گا جی، کہ ذکر مصطفیٰ کم ہو رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے جی؟ ذکر مصطفیٰ کم ہو رہا ہے یا الثناء باللسان ہے الجمیل الاختیاری، یہ محمد کا ذکر اللہ نے تمہاری ذہانتوں اور فتووں پہ موقوف نہیں رکھا، یہ ذکر زبانوں پہ جاری ہو کر رہے گا، یہ کسی کے کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ ذکر اللہ نے بلند کر دیا اور بلند کر دیا ہے۔ اللہ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ میں نے محبوب کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ یہ نہیں کہ میں ذکر کروں گا تو بلند ہوگا، یہ نہیں کہ فلاں ذکر کرے گا تو بلند ہوگا، یہ نہیں کہ ہم مل کر ذکر کریں گے تو بلند ہوگا۔ رفعنا لک ذکرک کا آوازہ اللہ نے ازل میں بجا دیا ہے، اٹھا دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کون ذکر مصطفیٰ کرے گا اور خود کو بلند کرے گا۔ ذکر مصطفیٰ کو اللہ نے بلند کر دیا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اب تو مسئلہ ہے خود کو بلند کرنے کا۔ جو مصطفیٰ کا ذکر کرے گا وہ رفعنا لک ذکرک میں اپنی آواز شامل کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کے صدقے میں اسے بھی بلند کر دے گا۔ جو ذکر نہیں کرے گا اللہ اسے پستیوں میں دھکیل دے گا۔ مسئلہ اب محمد مصطفیٰ کے ذکر کا ہے ہی نہیں، محمد مصطفیٰ کے ذکر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ میں نے بلند ہونا ہے یا پست ہونا ہے۔ اگر مجھے ذکر کی توفیق ہوئی تو میں بھی بلند ہو جاؤں گا، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ذکر کی توفیق نہ ہوئی تو محمد مصطفیٰ کا ذکر نہیں رکے گا، وہ خود پستیوں میں چلا جائے گا۔ الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، اور کس کی؟ حسن کی۔ اب حسن کی منزل آ گئی ہے نا، اور وقت منادی دے رہا ہے، تجھ سے ملتا ہوں تو اس سوچ میں کھو جاتا ہوں، وقت کے پاؤں میں زنجیر میں باندھوں کیسے۔ اب حسن کی منزل آ گئی ہے اور گھڑیال منادی دے رہا ہے۔ نقص جس میں ہونا اس کی تعریف کو حمد نہیں کہتے جی، نقص جس میں ہو اس کی تعریف کو حمد نہیں کہتے۔ جس کی تعریف جب بھی ہو، جس کی بات جب بھی ہو، حسن سے ہو، خوبی سے ہو، کمال سے ہو، اسے محمد کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کا خمیر ہی حسن سے اٹھایا ہے، اللہ نے ان میں نقص رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ تمہاری آنکھیں کون سی ہیں جنہیں عیب نظر آ جاتا ہے محمد مصطفیٰ میں؟ الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری جی، جس میں نقص ہو وہ محمد ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کلمہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ جی۔ آؤ نا ذرا کلمے کو تو سمجھ کے دکھاؤ، پہلا کلمہ تو سمجھو جی، پہلا کلمہ تو سمجھو۔ کلمہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں نقص ہو وہ محمد ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ذوق سے سنیے گا، ذرا بے چینی نہ کریے گا۔ یہ بھول جانا نقص ہے نا، بھول جانا نقص ہے، بڑی توجہ سے جی۔ انتظامی معاملات ذرا موقوف کر لیں 10 منٹ کے لیے۔ بھول جانا نقص ہے نا، میں بھول جاؤں نقص ہے، حتیٰ کہ غزالی صاحب بھی بھول جائیں خدا نہ خواستہ تب بھی نقص ہے جی، حافظ صاحب بھول جائیں نقص ہے، لیکن محمد مصطفیٰ بھول جائیں پھر بھی نقص نہیں ہے۔ نکریوں کا فلا تنسا، جو آپ کو پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں، الا ماشاء اللہ۔ ہاں اگر اللہ چاہے
اللہ کا چاہنا حسن ہے یا عیب ہے؟ جی میں بھول جاؤں تو عیب ہے، محمد بھول جائے تو حسن ہے، اس لیے کہ اللہ کے چاہنے سے بھولتے ہیں، جو اللہ چاہے وہی اچھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے شاہد کے اتر جائے تیرے دل میں، دیوانہ بے خودی میں بڑی بات کہہ گئے، ایک حشر کی گھڑی کو ملاقات کہہ گئے۔ وہ بھول بھی جائیں تو نقص نہیں ہے، اس لیے کہ حسن تو وہ ہے نا جو اللہ چاہے۔ یہ سونا میرے دکھ تے راضی میں سکھنو چلے پاوا، یہ سونا میرے دکھ تے راضی میں سکھنو چلے پاوا۔ جب وہ پیارا چاہے کہ محبوب بھول جا تو اس وقت بھول جانا حسن ہے یا یاد رکھنا؟ سنکرے کا فلا تنسا الا ماشاء اللہ۔ میں بھول جاؤں تو حسن ہے، میں بھول جاؤں تو عیب ہے، وہ بھول بھی جائیں تو عیب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے چاہنے سے بھولتے ہیں۔ اور بھولتے کیوں ہیں؟ یہ بھولتے کیوں ہیں؟ یہ بات ضرور سمجھیے گا تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے، جی کوئی شک نہ رہ جائے۔ کیوں بھولتے ہیں؟ میرے ذہن پہ غفلت چھا جائے میں بھول جاتا ہوں، کسی علم سے جاہل ہو جاؤں بھول جاتا ہوں، نسیان ہو جائے بھول جاتا ہوں۔ جی وہ کیوں بھولتے ہیں؟ رأیت ربی فی احسن صورت، پہلے ذوق سمجھ گئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے اللہ کو ایک بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا، جیسا اس کی شان۔ میرے اللہ نے مجھ سے پوچھا اے محبوب یہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کیوں لڑ رہے ہیں؟ جی یہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کیوں لڑ رہے ہیں، کیوں بحث کر رہے ہیں؟ جی میں نے کہا اللہ عالم، اللہ جانے۔ میں نے کہا اللہ جانے۔ اب دیکھو نا دو ذوق ہیں، ایک حسن دیکھ رہا ہے، ایک عیب ڈھونڈ رہا ہے۔ اپنی قسمت ظالموں نے یہاں بھی عیب ڈھونڈ لیا کہ دیکھو پتہ ہوتا تو کیوں کہتے کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کیوں لڑ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ بھئی اللہ کے بندو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 صحابی حضور کے سامنے تھے، کب؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور کھڑے ہوئے خطبے کے لیے۔ حضور نے پوچھا آج دن کون سا ہے؟ 1,24,000 زبانوں سے نکلا اللہ و رسول اللہ۔ حضور نے پوچھا جگہ کون سی ہے؟ 1,24,000 زبانوں سے نکلا اللہ و رسول عالم۔ حضور نے پوچھا مہینہ کون سا ہے؟ 1,24,000 زبانوں سے نکلا اللہ و رسول عالم۔ حج کوئی بے ہوشی کی عبادت تو نہیں ہے نا، حج کرنے سے تو ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، جی اچھے بھلے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ لے کے جائیں تو پھر تو ٹھیک ٹھاک۔ کسے پتا نہیں کہ حج کہاں ہوتا ہے، کسے پتا نہیں کس دن ہوتا ہے، کسے پتا نہیں کس مہینے میں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ خاموش، اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، جب رسول موجود ہے تو ہمیں اپنے علم کا اظہار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ عشق سکھاتا ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ جب رسول موجود ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اپنے علم کا اظہار کرنے والے؟ جس نے 1,24,000 کو اتنا ادب سکھا دیا، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، جب وہ خود اللہ کی بارگاہ میں ہے، جی جب وہ خود اللہ کی بارگاہ میں ہے تو اپنے علم کا اظہار کرے گا کہ اللہ کو دیکھے گا۔ حضور نے کہا اللہ عالم، مجھے کیا ہے؟ یہ ہے ادب کا تقاضا، اور دوسرا ہے محبت کا تقاضا۔ جس کے سامنے یار پردے ہٹا کے آ جائے وہ فرشتوں کو دیکھے کہ اللہ کو دیکھے۔ واہ کر دیے ہیں شوق نے بندے نقاب حسن، خیرز نگاہ اب کوئی حائل نہیں رہا، تجھے دیکھوں تو نگاہیں نہ ہٹانا چاہے، ایک لمحے پہ ٹھہر جائے زمانہ چاہے، معلوم جس کے سامنے آ جائے
اب بڑے غور سے سنیے گا. معلوم جس کے سامنے آ جائے وہ معلوم کو دیکھے گا کہ علم کے بکھیڑوں میں الجھے گا. وہ معلوم کو دیکھے گا کہ علم کی جھنجھٹوں میں ابھرے گا. علم تو سیڑھی ہے, معلوم منزل ہے. وہ جو منزل پہ پہنچ جائے وہ پیچھے مڑ کے سیڑھیاں گنتا ہے کہ آگے دیکھتا ہے. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. میں جاہل ہو جاؤں تو بھول جاؤں, وہ عارف ہو جائے تو بھول جائے. میرے دماغ پہ پردے پڑ جائے تو میں بھول جاؤں, اس کی نظر سے پردے ہٹ جائے تو وہ بھول جائے. اس کا بھولنا بھی علم ہے. علم تو پیچھے رہ گیا, اس کا بھولنا بھی معلوم کو دیکھنے کی وجہ سے. وہ جو خدا کو دیکھ رہا ہو وہ مجھے دیکھے گا, جو خدا کو دیکھ رہا ہو وہ تجھے دیکھے گا, جو خدا کو دیکھ رہا ہو وہ تیرے فضائل اعمال دیکھے گا. ظالم تو کس میں فتوے لگا رہا ہے؟ علم جس کی سیڑھی ہے اس کا علم شمار کر رہا ہے. علم جس کی سیڑھی ہے, جو علم کی سیڑھی سے گزر کر منزل معلوم پہ پہنچ گیا ہے, اس پہ فتوے لگا رہا. میرے محبوب ملائے اعلیٰ کے فرشتے کیوں لڑ رہے ہیں؟ اللہ عالم. اے میرے پاک پروردگار, میں تجھے دیکھوں کہ فرشتوں کو دیکھوں. ہائے ہائے. حضور کہتے ہیں اللہ نے میرے دونوں کاندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ دیا. اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی. میرے دونوں سینوں میں ٹھنڈک محسوس ہوئی میرے سینے. عالم تو ما فی السماوات والارض. اس نے کہا نہیں محبوب, تجھے میں نے رحمت للعالمین بنایا ہے, تو مجھے بھی دیکھ, مخلوق کو بھی دیکھ. تو مجھے بھی دیکھ, مخلوق کو بھی دیکھ. تو مخلوق کو نہیں دیکھے گا تو مخلوق کو میرے پہنچنے تک وسیلہ کیسے ملے گا؟ کوئی ظالموں, دعا کرو وہ تمہیں دیکھیں, دعا کرو وہ تمہیں دیکھیں. تم کیا, تمہاری اوقات کیا, میں کیا, میری اوقات کیا کہ وہ ہمیں دیکھیں, کہ وہ ہمیں دیکھیں. دعا کرو وہ ہمیں دیکھے. تم فتوے لگا رہے ہو کہ دیکھ نہیں سکتے, میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ کرے دیکھیں. ہم ہیں کیا کہ وہ ہمیں دیکھیں؟ ہمارے کرتوت کیا ہے کہ وہ ہمیں دیکھیں؟ ہمارا ذوق کیا ہے کہ وہ ہمیں دیکھیں؟ وہ جو رہے تو ربی فی احسن صورت, جسے ہر وقت اللہ کو دیکھنے کا موقع ہے وہ ہمیں دیکھے. دعا کرو کہ وہ ہمیں دیکھیں. اللہ نے فرمایا کہ دیکھ ان کو بھی دیکھ تاکہ ان کی قسمت کا ستارہ بھی چمکے. حضور نے ایک بڑا گہرا اشارہ کر دیا. حضور نے آیت پڑھی نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. یہ بڑا گہرا اشارہ ہے جی, بڑا گہرا اشارہ ہے. کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے زمین و آسمان کی مملکتوں کو دیکھا, پھر انہوں نے اللہ کو پہچانا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ زمین و آسمان کو دیکھا. جی دھیان دیجیے, انہوں نے وضو کرنا ہے. زمین و آسمان کو دیکھا, پھر اللہ کو پہچانا. عرفان کا سفر ایسا ہی طے ہوتا ہے. پہلے تصویر کو دیکھو پھر مصور کو پہچانو, پہلے آئینے کو دیکھو پھر آئینہ گر کو پہچانو, پہلے سند کو دیکھو پھر سانے کو پہچانو. ابراہیم نے بھی کائنات کو دیکھا پھر اللہ کو پہچانا. لیکن محمد کون ہے؟ رہے تو ربی فی احسن صورت. محمد نے پہلے مصور کو دیکھا پھر تصویر کو دیکھا. انہوں نے پہلے آئینہ گھر کو دیکھا پھر آئینے کو دیکھا. انہوں نے پہلے سانے کو دیکھا پھر سند کو دیکھا. عرفان کا سفر سند سے سانے کی طرف ہوتا ہے, تصویر سے مصور کی طرف ہوتا ہے, آئینے سے آئینہ گھر کی طرف ہوتا ہے. لیکن وہ محبوب ہے جو پہلے آئینہ گھر کو دیکھتا ہے پھر آئینے کو دیکھتا ہے. یہ وہ محبوب ہے جو پہلے مصور کو دیکھتا ہے پھر تصویر کو دیکھتا ہے. یہ وہ محبوب ہے جو پہلے سانے کو دیکھتا ہے پھر سند کو دیکھتا ہے. یہ وہ محبوب ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے. وہ بھول بھی جائے تو نقص نہیں ہے. محمد اسے کہتے ہیں جن میں کوئی نقص نہ ہو, جس میں حسن ہو. جی جس میں حسن ہو. کسی کو نقص ڈھونڈنے کا زیادہ شوق ہونا تو میں نے بات ہی یہاں سے شروع کر دی. سنقرئک فلا تنسى. جی اللہ ماشاءاللہ علم کی انہیں پڑی رہتی ہے نا.
علم کی پڑی رہتی ہے. قرآن پہ غور کرو, وہ علم بھول بھی جائے تو